عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ فی العلم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی، تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد، اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فَأَيْنَ رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔